الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع اور ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اب اپنی معاشرے میں کہ بیمار بہت زیادہ بیمار ہیں یا کافی دیر سے بیمار ہیں، اور ڈاکٹر سے دوائی یا حکیم سے دوائی لینے کے باوجود اور ہسپتالوں کے چکر لگانے کے باوجود جو ہے ان کو آرام نہیں آ رہا، یا کوئی ان کو اچھا ڈاکٹر نہیں مل رہا جو ان کی جو یہ مشکل ہے یا بیماری ہے اس کو جو ہے وہ حل کر سکے اور وہ صحت یاب ہو سکے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، جس پر ہم آپ سے ایک وظائف اور عمل جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج اپنی ویڈیو کی طرف چلیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر جو میری بہنیں اور بھائی جو سننے والے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو میری ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ آپ اگر میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کے لیے کس حد تک کارآمد ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہم آپ کی زندگی میں
اس ویڈیو کے ذریعے کون سا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں آپ سب ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ کم از کم آپ جو میری ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھا کریں۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو میرے جو ویڈیو کا تھمبنیل ہے اس سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بندہ جب اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مان کر اور اللہ کو معبود حق مان کر پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، چاہے وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا کسی بھی فرقے سے ہو، یا کسی بھی علاقے یا کسی بھی خطے یا کسی بھی ایریے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر زبان پر قدرت رکھتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں، اور اس کی دعا جو ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کوئی بھی ہو، اس کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق نکلے یا نہ نکلے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہو یا نہ بہتر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو پکار ہے اس کو ضرور سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز عطا کرتے ہیں جو اس کے حق میں جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن جو ہماری سوچ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں جن کا ہم نتیجہ جان بوجھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر بہت ہی مہربانی کرتے ہیں اور ہم کو وہی چیز عطا کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بات سنتے نہیں، یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے، یا ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہی چیزیں عطا کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ اس دعا میں کچھ چیزیں جو آپ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا میں ملٹیپل یا بہت ساری چیزیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کی جو ہے پوری کر دیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے، اور اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتے ہیں، یا ہمارے میں وہ قابلیت نہیں ہوتی کہ اگر وہ چیز ہم کو مل جائے تو اس سے ہم کام لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا نہیں کرتے اور اس کو ہمارے اچھے وقت کے لیے روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کار دے دے، تو اس کو کار فوراً اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کیونکہ
شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چلانی نہیں آ رہی ہوگی، پر وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ کار کا ڈرائیور نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا وقت بنا دیتے ہیں کہ جب اس کو کار مل جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں فوراً مجھے کار مل جائے، پر لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا جو صحیح ٹائم فریم جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو مثال کے طور پر کار عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہم سے بہتر حکمت رکھتے ہیں، اور ہم سے بہتر اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ آپ تو ایک ماں کی محبت کا جو ہے وہ تصور اور اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج آپ نے عمل یا وظیفے کی طرف چلے، تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ہم سب میری جو اسلامی بہنیں ہیں یا میرے اسلامی بھائی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بہت سی ویڈیو پہ ذکر کر چکا ہوں درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ہم پر اپنی مہربانیاں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے ہم پر خاص مہربانی فرمائیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر جو ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کسی کے گھر میں اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو جو ہے شفا نہیں مل رہی یا وہ صحت یاب نہیں ہو رہا، تو ہم آج جو اس بیماری کے بارے میں وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو مہلک بیماریاں ہوتے ہیں جن سے انسان کو صحت یابی نہیں ملتی، تو یہ سورۃ رحمان کا ایک خاص عمل ہے۔ سورۃ رحمان کے آج ہم آپ کے ساتھ دو جو عمل ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی بیمار ہے، آپ نے اس کے نزدیک ٹیپ ریکارڈر یا موبائل پہ یا کسی اور چیز سے آپ نے جو ہے سورۃ رحمان کی تلاوت اس کے نزدیک لگا دینی ہے، کیونکہ جب وہ بندہ سورۃ رحمان کی جو ہے وہ تلاوت سنے گا تو جو اس کے اندر جو اس کی آواز جائے گی، تو سورۃ رحمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحت یاب کر دیں گے، اور اس کے اندر ایک سکون کی لہر جو ہے وہ جائے گی، کیونکہ بیماری کی وجہ سے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو جب اس کو وہ صحت یاب نہیں ہوتا، چاہے کوئی سی بھی بیماری ہو، تو وہ اپنے اندر بے چینی سی محسوس کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کی وجہ سے ایک تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اس کو تسلی ہوگی، کیونکہ جو سورۃ رحمان ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت سنتا ہے، کرنے والے پر تو اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر جو بندہ اس کی تلاوت سنتا ہے اس پر بھی سکون
اور اطمینان جو ہے اس کی لہر جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنا سکون آتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک دفعہ سورۃ رحمان کی جو تلاوت کرنی ہے، جس بندے نے یہ تلاوت کرنی ہے انہیں اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد اسے نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ اس کو مریض کو پلا دینا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 30 دن تک اسی طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات اس مریض پہ ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو تو جائے اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔